أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں لکھا رہے گا فرشتے استغفار کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے اور اتنی کثرت سے نمازیں پڑھتے کہ آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے، پاؤں مبارک سو جاتے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام اللیل نہیں چھوڑتے تھے، رات کا قیام ہرگز نہیں چھوڑتے تھے. قرآن پاک نیچے ہیں، یہ تو بھائی پڑھ نہیں یار رکھتے نہیں. سرکار قیام اللیل نہیں چھوڑتے تھے، ضرور پڑھتے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کو نماز ادا فرماتے، پھر جتنی دیر نماز ادا فرماتے اتنی دیر آرام فرماتے، پھر اٹھتے، جتنی دیر آرام کیا ہوتا پھر اتنی دیر نماز ادا فرماتے، پھر نماز پڑھنے کی مقدار، پھر آرام فرماتے. یوں ہی کرتے رہتے یہاں تک کہ فجر ہو جاتی. کاش ہم بھی یہ معمول بنا لیں، جب بھی رات ہم کھل جائے پہلے تو کوشش کریں خود معمول بنا لیں ایسا. 2 گھنٹے آرام کرتے ہیں، 2 گھنٹے عبادت، 3 گھنٹے آرام کرتے ہیں، 3 گھنٹے عبادت. یا کم از کم جیسے ہی رات آنکھ کھلے، جب آنکھ کھلتی ہے تو تقریباً نیند پوری ہو جاتی ہوتی ہے تبھی کھلتی ہے. گہری نیند آئی ہوتی تو ہوش ہی نہیں رہتا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول جو راتوں کا تھا کہ جتنی دیر عبادت کی پھر اتنی دیر آرام، کبھی کبھی تو پوری رات ہی عبادت. اور یہ جو 2 روایات سنی ان کے مطابق پھر جتنی دیر عبادت اتنا آرام، پھر جتنا آرام پھر اتنی دیر عبادت. یوں ہی ساری رات گزر جاتی یہاں تک کہ فجر ہو جاتی. حضرت جابر فرماتے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی حضور آرام فرمانے کے بعد اٹھتے، آرام فرمانے کے بعد جب بھی بیدار ہوتے مسواک کرتے تھے، تازہ وضو کرتے تھے، پھر نماز ادا فرماتے. صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نماز ادا فرما رہے تھے. میں نے موقع غنیمت جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ابتدا میں کھڑا ہو گیا، نماز شروع کر دے. اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت شروع کی، سورہ بقرہ شروع کی، پوری سورت پڑھ لی.
میں دل میں خیال کر رہا تھا کہ حضور جانے کا اعلان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 آیتیں پڑھ کے پھر رکوع فرما لیں گے، لیکن آپ نے رکوع نہ کیا بلکہ آگے پڑھتے چلے گئے. میرے خیال میں دل میں آیا کہ ہم 200 رکعتیں پڑھیں گے، 200 رکعتیں پڑھیں گے پھر رکوع فرما لیں گے. 200 آیتیں پڑھی پھر بھی رکوع نہیں کیا. اب مجھے خیال ہوا کہ حضور سورہ بقرہ مکمل کر کے 250 پارے پڑھ کے اب رکوع فرمائیں گے. چنانچہ سورت مکمل ہو گئی، ابھی رکوع نہیں فرمایا. سورہ آل عمران شروع فرما دی. اب میں سوچ رہا تھا کہ سورہ آل عمران پوری پڑھیں گے پھر رکوع فرما لیں گے، مگر میرا خیال اس بار بھی درست نہ نکلا. جان عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ آل عمران مکمل فرمائی، یعنی تقریباً 4.25 پارے مکمل کر لیے، لیکن رکوع نہ کیا. سورہ نساء شروع فرما دی. ہمارے ہم تو ایک پارہ بڑی مشکل سے ہم تراویح میں سنتے تھے، نیند کی حالت میں کبھی 8 پڑھ کے نکل گیا، کبھی 12 پڑھ کے نکل گیا، کبھی بڑی مشکل سے تراویح پوری کی. ایک اچھی خاصی تعداد جنہوں نے پڑھی بھی نہیں ہوگی، کچھ پڑھی کچھ نہیں پڑھی، کچھ نے بالکل نہیں پڑھی. 4.25 پارے مکمل فرما دیے، رکوع نہ کیا، سورہ نساء شروع فرما دی. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے سوچا حضور سورہ نساء مکمل فرمائیں گے پھر رکوع کریں گے. اب کی بار بھی میرا خیال درست نہ نکلا. جانے کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء مکمل کر لی، یعنی 5.25 پارے مکمل کر لی. اب آپ نے سورہ مائدہ شروع فرما دیں. سورہ مائدہ مکمل کرنے کے بعد تقریباً 6.25 پارے مکمل فرمائے اور رکوع فرمایا. 6 پارے ایک ہی رکعت میں کھڑے کھڑے مکمل کیا، رکوع کیا. میں نے سنا آپ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھ رہے تھے، پھر دوسری رکعت میں آپ نے سورہ انعام شروع فرمائی. اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے کہ ہمارے بخشے بخشائے آقا، امت کو بخشوانے والے آقا، 2 جہان کے داتا، نور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی کثرت سے اور کتنی پابندی کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے. پھر یہاں یہ بھی غور کیجیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصروفیات کتنی تھی. ہم عبادت نہیں کرتے، طرح طرح کے بہانے ہوتے ہیں، مصروفیات ہوتی ہیں، بہت ہی ہم بزی ہیں، عبادت کا ٹائم نہیں ملتا. فرض نمازیں بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، تو باقی نوافل، توابین، اشراق و چاش اور دیگر رات کے نوافل، تہجد کے ٹائم ہی نہیں، بہت مصروف ہے. رات کو نیند آئی ہوتی ہے، دن کو کام کر رہے ہوتے ہیں، بس یوں ہی زندگی گزر رہی ہے. نقصان اپنا کر رہے ہیں. عبادت کریں گے اپنا فائدہ ہے، نہیں کریں گے پچھتائیں گے. بروز قیامت حسرت ہوگی، کاش میں نے یہ وقت ضائع نہ کیا ہوتا، میں نے عبادت میں یہ وقت گزارا. ابھی تو بہانے بنا کے خود کو مطمئن کر لیتے ہیں. کوئی ہمیں کہے عبادت کا تو اسے مطمئن کر لیتے ہیں. کوئی کہے تہجد پڑھا کریں، اشراق چاش پڑھا کریں، یہ فضائل ہیں، اوابین پڑھا کریں، یہ فضائل ہیں، رات کو نوافل قیام اللیل پڑھیں، یہ فضیلتیں ہیں. ٹھیک ہے، وقتی طور پہ اگلے کو ہم چپ کرا دیتے ہیں کہ آپ تو ویلے فارغ ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں، بہت مصروف ہوگا. لیکن بروز قیامت رب کی بارگاہ میں پیشی جب ہوگی اس وقت کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی عذر نہیں چلے گا. وہاں تو ہمارے آزاد ہی ہمارے خلاف گواہی دیں. حضور کی مصروفیات کتنی زیادہ تھی. ہم پر عموماً کیا ایک گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک گھر کے چند افراد کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، مگر ہمارے آقا 2 جہان کے داتا، پوری کائنات کے نبی، پوری کائنات کی ذمہ داری، نبوت کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں، صحابہ کرام کو علم دین بھی سکھا رہے ہیں،
نیکی کی دعوت بھی دے رہے ہیں، غم خواری بھی فرماتے ہیں، مریضوں کی عیادت بھی فرماتے ہیں، آپ کی خدمت میں لوگ حاضر ہوتے ہیں، اپنی فریادیں عرض کرتے ہیں۔ ہمارے آقا کی شان تو یہ ہے کہ جانور بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے دکھڑے سناتے ہیں، آپ ان کو بھی رحمت سے شفقت سے نوازتے ہیں، جانوروں کی بھی سنتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، تسلی بھی دیتے ہیں۔ اب یوں سوچتے جائیے کتنی مصروفیات کی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر بھی اتنی مصروفیات کی باوجود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پابندی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے۔ ہم ان ساری چیزوں سے محروم ہیں، نہ استقامت ہے، ایک عمل شروع کیا اس میں اس کو کنٹینیو کر نہیں کر پاتے۔ رمضان میں اگر کچھ عبادات شروع بھی کی، جیسے ہی شیطان آزاد ہونا ہے اس کے بعد کل حال دیکھ لیجیے گا، تو عشاء کی نماز بھی سب سامنے آ جائے گا، فجر کی نماز بھی پتہ چل جائے گا کہ شیطان باقی کامیاب ہو چکا۔ ایک ہم ہے، ہر کام کے لیے ہم وقت نکال لیتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے جانا ہو، گھومنا پھرنا ہو، اس کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، موبائل پر، سوشل میڈیا پر ہم ہر وقت اویلیبل ہے، آن لائن ہے، دستیاب ہے۔ کوئی مداری آ جائے اس کے گرد مجمع لگ جاتا ہے، کھیلنے کے لیے بھی ٹائم ہے، سڑکوں پر بڑی بڑی LCDs لگا کے میچ دیکھنے کے لیے بھی ساری رات دو بچانے کا بھی وقت ہے۔ وقت نہیں ملتا تو ہمیں عبادت کا نہیں ملتا، باقی ہر چیز کا ٹائم ہے۔ آپ اس میں کپڑے لگانے کا، سیاسی تبصرے کرنے کا، دیگر معاملات میں بس ٹاپک مل جائے، سے کرنٹ افیئرس کا کوئی ٹریننگ ٹاپکس مل جائے بس، تاکہ دنیا اسی پہ لگ جائے۔ کوئی سوشل میڈیا پہ نئے ٹرینڈس چل رہے ہیں، آج کون سا ٹرینڈ، آج ٹریننگ ٹاپکس فلاں ہے، آج فلاں ہے، بس اسی پہ بحث مباحثے ہو رہی ہے۔ میرے پاس فزیکلی بھی ہوتے ہی ہیں، لیکن آن لائن سوشل میڈیا تو بہت ہی ہو رہے ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ ایک ٹاپک لے کے بس اسی پہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں وقت نہیں ملتا تو شراب و چاشت کا وقت نہیں ملتا، ہمیں وقت نہیں ملتا تہجد کا وقت نہیں ملتا، ہمیں وقت نہیں ملتا اوابین کے نوافل پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، وقت نہیں ہے تو کسی نیک اجتماعات میں شرکت کرنے کا وقت نہیں ہے، بدنی کافلوں میں سفر کرنے کا وقت نہیں ہے، نیکی کی دعوت دینی ہو اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، علم سیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو قبر و آخرت کی تیاری کا وقت نہیں ہے، اس کے علاوہ دنیا کے سارے کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت۔ کاش ہمیں فکر آخرت نصیب ہو جائے، کاش ہم اپنے پیارے آقا مولا کو اپنا آئیڈیل بنا لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو، سیرت کو ہم اپنی لائف میں اپلائی کر لیں، نافذ کر لیں اور اس میں کامیاب ہو جائے۔ کاش عبادت کی توفیق مل جائے۔ امیر علیہ سنتے ہیں نا، عبادت میں گزرے میری زندگانی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ مشہور صوفی بزرگ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ کا فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہ تمہیں کسی خاص کام سے کہیں بھیجے اور تم راستے میں کسی اور کام میں لگ جاؤ، وہ خاص کام نہ کرو جس کے لیے بادشاہ نے بھیجا، اور بہت سارے کام کر لو راستے میں، وہ خاص کام نہ کرو، وہ بھول جاؤ کرنا، تو بتاؤ کیا بادشاہ خوش ہوگا؟ یہ جو میں نے جو کام کہا تھا وہ تم نے نہیں کہ باقی بڑے کام کر لیے، ساری کارکردگیاں سنا دیں، سارے کام کی، ہاں وہ نہیں کہ جو آپ نے کہا تھا وہ بھول گئے، بڑا خوش ہوگا، انعام دے گا؟ ہرگز نہیں۔ بس اسی لیے دنیا میں انسان ہر کام
جائے مگر ایک کام ہے جس کو نہ بھولے، اور وہ خاص کام کیا ہے جس کا ذکر 22ویں پارے میں سورہ احزاب میں، کہ بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، آدمی نے اٹھا لی۔ اب اس امانت سے کیا مراد ہے؟ نمازیں، ہر وہ کام جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے، اس امانت سے یہ مراد ہے۔ اللہ کی اطاعت والا کام اور اس کے کرنے پر ثواب ملے، نہ کرنے پر گناہ، یعنی نماز پڑھنا، نیکیاں کمانا، وہ اہم ترین کام ہے جس کے لیے ہم دنیا میں آئے، لیکن وہی اہم کام ہم بھول چکے ہیں۔ اللہ نے ہمیں رمضان میں موقع دیا تھا کہ چلو عبادت گزار بن جاؤ، شیطان کو قید کر دیا گیا، یہ تم عبادت سے روکتا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ جکڑ دیا گیا زنجیروں، اب یہ تنگ نہیں کرے گا، عبادت کر، اپنے نفس کو عبادت کا عادی بنا لو۔ لیکن عبادت کچھ نہ کی ہم نے، ریاضت کچھ نہ کی ہم نے، گزارا غفلتوں میں ماہ رمضان یا رسول اللہ۔ عبادت کچھ نہ کی ہم نے، ریاضت کچھ نہ کی ہم نے، گزارا غفلتوں میں سارا رمضان یا رسول اللہ، ہوا جاتا ہے رخصت ماہ رمضان یا رسول اللہ۔ رمضان میں بھی عبادت نہیں کی تو کب نیک بنیں گے، کب عبادت گزار بنیں گے؟ حالانکہ روایت میں آتا ہے کہ رمضان میں جو بندہ کسی عمل کو ریگولر کرتا ہے، بعد میں وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے، زندگی کا روٹین بن جاتی ہے۔ لیکن رمضان کو غفلتوں میں گزارا، نہ کثرت سے تلاوت کی، نہ کثرت سے ذکر و اذکار کیا، نہ کثرت سے درود پاک پڑھا، رمضان کے دنوں کو بھی عام دنوں کی طرح گزار دیا۔ رمضان میں جمعے مل لے، اللہ نے اس دفعہ خاص کرم فرمایا، آج کا دن بھی مل گیا، آج کا جمعے کا دن بھی مل گیا، اتنا بڑا ہمارا فائدہ ہو گیا۔ جمعے کی ہر گھڑی میں تو 10 لاکھ کی مغفرت ہوتی ہے، کروڑوں اربوں کی مغفرت کا سامان تو آج جمعہ ملنے سے ہو گیا۔ اللہ کرے ہم بخشے جائیں، اگر پورا مہینہ نہیں بخشے گئے، آج آخری چانس ہے، آج مغرب تک یہ پیکج ہے جہنم سے آزادی لینے کا، مغفرت کی سند لینے کا، تو غور کریں، فکر آخرت میں پریشان ہو جائیں کہ اگر آج بھی نہ بخشا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ اتنا برا ہوں، اتنا نافرمان ہوں کہ سارا مہینے لوگ بخشے جاتے رہے، وقت افطار 10 لاکھ کی مغفرت ہوتی رہی، ہر جمعے کو ہر لمحے 10 لاکھ بخشے جاتے رہے، اور میں پھر بھی رہ گیا۔ میں اتنا نافرمان ہوں، اتنا برا ہوں، اتنا گناہگار ہوں۔ اپنی اسی حالت میں ہی رونا چاہیے۔ آخری لمحات میں اپنے رب کی بارگاہ میں گڑگڑا کے عرض کر دیا، اللہ آج تو بخش دے، آج آخری دن ہے رمضان کا، وہ بھی جمعے کی گھڑیاں ہیں، کہ اللہ مغفرت فرما دے، اس دفعہ ہم بخشے جائیں، حتمی مغفرت ہو جائے، پھر اگلا رمضان نصیب ہو گئے نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ افسوس ہمیں باقی سارے کام نہیں بھولتے، کھانا کھانا نہیں بھولتے، پینا نہیں بھولتے، نئے کپڑے لینا نہیں بھولتے، موبائل کا کوئی نیا ماڈل آ جائے وہ لینا نہیں بھولتے، جب تک لے نہ لیں چین نہیں آتا، گاڑیوں کے نئے نئے ماڈلز میں توجہ رکھتے ہیں، توجہ نہیں رہتی تو سب سے اہم کام جس کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں بس اس کام پہ توجہ نہیں، وہ بھول جاتے ہیں، باقی کچھ نہیں بھولتے۔ قبر کی فکر نہیں ہے، قبر کی وحشت کی طرف توجہ نہیں ہے کہ مروں گا تو قبر میں گھبراہٹ بھی ہوگی، وحشت بھی ہوگی، قبر میں کیڑے مکوڑے بھی ہوں گے، قبر میں میرا کیا بنے گا، اس کی فکر نہیں ہے۔ قبر میں جب نکیرین سوالات کریں گے، اس تنہائی میں، اس وحشت میں کیا جواب دینا ہے، کیسے جواب دینا ہے، اس کی فکر نہیں ہے۔
باقی ساری فکریں ہم نے پال رکھی. دنیا میں کسی کے حقوق طلب کیے ہیں، کسی پہ ظلم کیا ہے، کسی کا مال دبایا ہے، کسی کا قرضہ دبایا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے، تو اس کے بدلے میں بروز قیامت اگر مجھے نیکیاں دینی پڑ گئی، اس کے گناہ اپنے ساتھ لینے پڑ گئے، میرا کیا بنے گا؟ اس لیے دنیا میں حقوق کا معاملہ کلیئر کروا کے دنیا سے دیں. کسی کا قرض دینا ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے، کسی کی غیبت کی، یہی معافی تلافی کروا لیں، اور اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، جتنا جلد ہو سکے کروا لیں. قرضوں کے معاملے میں تو دیر کرنا بھی گناہ ہے. کسی کا اگر لین دین ہے، دیر کی ترٹی بن چکی، لوگوں کے لاکھوں روپے ہڑپ کر جاتے ہیں. حقوق دنیا میں ادا کرتے ہیں کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا نا تو کام چلے گا نہیں. قیامت کی گرمی میں ہمارا کیا بنے گا اس کی فکر نہیں ہے. جب نامہ اعمال کھولا جائے گا، ہمارے سارے زندگی بھر کے کرتوت ہمارے سامنے آئیں گے اور خود پڑھ کے سنانا پڑے گا. ساری مخلوق کے سامنے کتنی رسوائی ہو جائے گی. وہ لوگ بھی وہاں ہوں گے جو ہمیں بڑا معزز سمجھتے تھے، بڑا نیک سمجھتے تھے، تو کہیں گے یہ کرتوت ہے، یہ بندہ ایسا تھا، ایسے گھٹیا اس نے گندے گندے گناہ کیے، اتنا برا آدمی تھا. روایت میں آتا ہے کہ بعض کا بندہ، ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں اپنی گناہ بیان کر رہا تھا. رب کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی نا، پھر جو حکم ہوگا تو پھر کرنا پڑے گا. مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، تکتا ہے تیری راہ لے خبر. جب رب کی بارگاہ میں مجرم کو پکڑ کے کھڑا کریں گے تو اس وقت ہر چیز بیان کرنی پڑے گی، جو پوچھا جائے گا بتانا پڑے گا. وہاں عذاب بھی بتائیں گے، وہاں کی زمین بھی گواہی دے گی، وہاں کے دن اور رات بھی گواہ ہوں گے، وہاں کے فرشتے جو ہر چیز کو لکھ رہے ہیں یہ بھی ریکارڈ پیش کیا جائے گا، اور یہی ریکارڈ ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا جائے گا، چلو اپنا کھاتا خود پڑھو. تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا جب نامہ اعمال صاحب کے سامنے کھولا جائے. اے دنیا میں تو نے چھپائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے. عیب دنیا میں تو نے چھپائے، حشر میں بھی نہ اب آج آئے. نامہ میرا کھل رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھے کو اب نیک سیرت. ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. اب تو رمضان بھی جا رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. پورے صراط سے کیسے گزریں گے اس کی فکر نہیں، توجہ بھی نہیں ہے اس طرف. ٹھکانہ جنت ہوگا یا جہنم ہوگا کوئی فکر نہیں، توجہ نہیں. ہماری توجہ اگر نہیں ہوتی تو ان باتوں کی طرف نہیں ہوتی، باقی ہر طرف توجہ. باقی ہر معاملے میں بڑی بہترین پلاننگ ہے، عقل بھی استعمال کرتے ہیں، بہت تیز تراز ہے، سارا کچھ ہے، لیکن جہاں تیزی دکھانی چاہیے وہاں نہیں دکھانی. اس اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو، اس عقل کو، اس تیزی کو، اس دنیا میں اگر کچھ سکلز ہیں ان کو آخرت کے لیے استعمال کیجیے. لوگ اپنی محبتوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے عہدے کا، منصب کا، شہرت کا، فالوورز کا، سبسکرائبر کا، ان چیزوں کا، لائکس کا ناجائز فائدے اٹھاتے ہیں. جائز فائدہ اٹھائیں. جیسے میرا رسول فرماتے ہیں نا، میں محبت کرنے والوں سے جائز فائدہ اٹھاتا ہوں. محبت کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، میں ان سے کہتے ہیں آپ قافلے میں چلے جاؤ، نمازیں پڑھو، اب یہ نیک اعمال کرو، یہ جائز فائدہ ہے. اس محبت سے جو دنیا والے اگر کوئی محبت کرتا ہے ٹھیک ہے، پھر اس آخرت کا فائدہ لے اس سے. اب کس کام کے 10 لاکھ فالوور سبسکرائبر اگر ہماری آخرت کے لیے وہ کام نہیں آ رہے تو. اس لیے ہمیں اپنی عقل کو آخرت کے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے، آخرت کے بزنس کو آٹومیشن پہ لانے کے لیے ہمیں یوز کرنا چاہیے.
دنیا میں کتنے پیسے خرچ کر کے ایسے آٹومیشن کے سافٹ ویئر لیتے ہیں، ایپس بنواتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے کرتے ہیں کہ میرا ایک بزنس آٹومیشن پہ آ جائے اور میرا آٹو پہ انکم آتی رہے، یہ سارا سسٹم چلتا رہے. تو یہی چیزیں آخرت کے بارے میں سوچیں کہ میں ایسے کام کر جاؤں کہ میں مر جاؤں مجھے نیکی آتی رہے، مرنے کے بعد بھی ایسے ثواب جاریہ والے میں کام کر کے مروں. بعد والے تو پوچھے نہ پوچھے ان کا مطالب کرنا، کیوں نہ اپنی زندگی میں ایسے کام کر لیے جائیں، اپنی زندگی میں اس طرح کے کام کر لیے جائیں، عقل اپنی یہاں لگائی جائے کہ کیا کام کروں جس سے مجھے زیادہ ثواب آئے، کون سے کام کروں میری آخرت سمجھ جائے. مرنے کے بعد وہاں جب ایک نیکی کم پڑ گئی کوئی نہیں بچائے گا، کوئی نیکی نہیں دے گا، اپنی اولاد بھی نہیں دے گی، ماں باپ بھی نہیں دے گے. وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر جان یہی ہوگی بس آج اپنے لیے اپنی ہی فکر کرنی. اللہ پاک ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرما، ہمیں ذوق عبادت نصیب ہو جائے، ہم آخرت کی فکر کرنے والے بن جائیں، عبادت کا ذوق مل جائے. کاش 100 کروڑ کاش دنیا کی محبت دل سے نکل جائے، اللہ کی رضا پانے کی فکر نصیب ہو جائے. ہر معاملے میں ہم دنیا کی فکر کرتے ہیں، ہم اللہ کی رضا پانے کی نیت نہیں کرتے، ثواب آخرت کی نیت نہیں کرتے. 27ویں پارے میں سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں. اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہم اس دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں، ہم اس دنیا میں آخرت سنوارنے کے لیے آئے ہیں. آج بیج بونے کا دن ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آخرت سنوارنے کے لیے دنیا میں موجود ہے. آخرت سنوارنے کی وجہ ہم دنیا ہی کو سنوار رہے ہیں، دنیا کو بہتر بنانے کی ٹینشن لگی ہوئی ہے، اسی کی فکر ہے، دن رات دنیا ہی کی فکر ہے، سوتے ہیں تو اسی کی فکر ہے، جاگتے ہیں تو اسی کی فکر ہے، دنیا کی پلاننگ کرتے کرتے ہی سو جاتے ہیں. مرنے کی پلاننگ کب ہوگی؟ اپنے اسکیجول میں سارا کچھ شامل ہے، موت شامل نہیں. پورے سال کا پلان ہوتا ہے، موت شامل نہیں اس پلان میں. دن کا سارا پلان اسکیجول کر لیں گے، اس میں موت شامل نہیں کہ آج اگر میں مر بھی گیا تو اس حوالے سے میری کیا پلاننگ ہوگی، میں نے کیا وصیت کر رکھی ہے، میرا نیکسٹ پلان کیا ہوگا. اگر مر جاتا ہوں تو جو بھی لین دین ہے، کسی کا قرضہ دینا ہے، کچھ دینا ہے، تو وہ کیا بنے گا. تو نیند ہی نہیں آنی چاہیے کہ اگر رات میں بھی سو جاتا ہوں، مر جاتا ہوں، میں نے تو یہ معاملہ بھی کلیئر نہیں کیا، فلاں کے دینے ہیں، فلاں سے معافی نہیں مانگی، فلاں کی تو غیبت بھی کی تھی، فلاں کی دل آزاری کی تھی، میرے اتنی نمازیں رہتی ہیں، میرے ذمہ اتنے قضا روزے ہیں، اتنے کفارے میرے ذمہ ہیں، اتنے معاملات ہیں، اور اگر رات کو مر گیا تو میرا کیا بنے گا، پیچھے سے میری ٹینشن بن جائے گی. سارے معاملات اپنے ساتھ ساتھ روزانہ کلیئر کرنے چاہیے. روز سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کریں. دنیا میں جو محاسبہ کر لیتا ہے اس کا آخرت کا حساب آسان ہو جاتا ہے. آج فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ آج اپنا محاسبہ کر لو، پھر آخرت کا حساب آسان ہو جائے گا. تو ہم دنیا میں عبادت کے لیے ہی آئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت کو ہر چیز سے بڑھ کر اہمیت دیں. لوگ اپنا پلان بناتے ہیں کہ یہ سیکھنا ہے، یہ کرنا ہے، فلاں بزنس کرنا ہے، اس چیز کو اتنا وقت دینا ہے، اس کو اتنا دینا ہے، اپنا جو سمجھدار لوگ ہیں. باقی تعداد اچھی خاصی اس کا تو کوئی ٹائم ٹیبل ہی نہیں ہے نا، جو جس ٹائم دل آیا کام کر لیا، نہ آیا تو نہ کیا. اسی طرح عبادت میں بھی ٹھیک ہے، موقع مل گیا تو چل پڑے نماز پڑھنے، دل نہیں کیا تو نہیں پڑھی، تو کبھی جمعہ پڑھ لیا، کبھی جمعہ بھی نہ پڑھا. باقی دنیاوی کام میں بھی بے ترتیبی ہے، ایک اسکیٹرڈ مائنڈ ہے، ایک اچھی خاصی تعداد کا، جس کا اثر ہمارے اور پورے پاکستان میں پورے معاشرے میں پڑ رہا ہے. مہنگائی تو غربت تو قرضوں کے پیچھے دبنا ہو یا اوورال پھر، کیونکہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے. ایک ایک فرد میں جو فالٹ ہوگا، وہ جو سارے فالٹ اکٹھے ہو جائیں گے تو اس کا اثر پورے معاشرے میں پڑے گا. بے روزگاری بڑھ گئی اور جرائم بڑھ گئے، چوریاں ڈکیتیاں بڑھ گئیں. تو ایک ایک فرد کی جب اصلاح ہو جائے نا، ایک ایک فرد اپنے سسٹم کو ٹھیک کر لے، ہر فرد اپنا اسکیجول ٹھیک کر لے، ہر فرد دیکھے کہ میں نے اپنا دن اور رات کیسے گزارنے ہیں، اپنا عبادت کا اسکیجول بنائے، اپنے انکم کا اسکیجول بنائے، میں نے کون سے سورس آف انکم بنانے ہیں تاکہ میرے دنیا کا نظام بھی، فرائض و واجبات بھی، یہ سارے معاملات ٹھیک چلتے رہیں، ساتھ ساتھ میری آخرت کے معاملات میرے ہوں. تو اس طرح کر کے ہم اپنی آخرت کے معاملات کی طرف بھی توجہ دیں.
حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ حضرت قیس بن مسلم کی عادت تھی کہ آپ رات بھر نمازیں پڑھتے رہتے، سحری کے وقت بیٹھ جاتے، اللہ کے حضور گریہ ازاری کرتے، یعنی آنسو بہاتے اور کہتے یہ وہ کام ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، خدا نہ خواستہ اگر ہمارا اختتام خیر کے ساتھ نہ ہوا تو ہم ہلاک ہو جائیں۔ تو ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر عبادت کو اہمیت دینی چاہیے، باقی سارے کام جو ہے وہ یہ سیکنڈ پریورٹی میں رکھنے چاہیے۔ میں نے کچھ سیکھنا ہے، نئی نئی اسکل سیکھنی ہے، کچھ نئی چیزیں سیکھنی ہے، اتنا کمانا بھی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ ٹھیک ہے رکھیے اس میں جو جائز طریقے ہیں، جو جائز کام ہے، لیکن اس کو سیکنڈ پہ رکھیں۔ وہ ضروریات ہے، مقصد نہیں ہے۔ مقصد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مقصد ہے دنیا میں آنے کا اللہ کی عبادت۔ اللہ پاک ہمیں پیدا کرنے والا، ہمارا مالک خالق، ہمارا رازق خود فرما رہا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور یہ ہم کس کام میں لگے؟ جن بھی کن کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں، جنوں میں بھی انسانوں کی طرح ہر طرح کے ہیں، مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، شرارتی بھی ہیں، آئے دن گھروں میں تنگ کرتے رہتے ہیں، لوگ آ کے بتاتے ہیں ہمارے گھر جن نے یہ کر دیا، چڑیل نے یہ کر دیا، کوئی سامنے آ جاتے ڈرانے کے لیے، عجیب و غریب شکلیں بنانے کی ان کو اللہ نے قوت دی ہے، جیسے چاہیں شکلیں بدل سکتے ہیں، تنگ بھی کرتے ہیں، شریر بھی ہوتے ہیں۔ تو انسانوں اور جنوں کو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا، اور یہ جن اور انسان کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم خود غور کریں، اپنے اوپر غور کریں، اپنے ارد گرد غور کریں، ہم لگے کن کاموں میں، اپنے مقصد کو بھول کے جو ہماری ضرورت تھی اس ضرورت کے پیچھے لگے۔ اس لیے فرسٹ پریارٹی ہمیں عبادت کو دینی چاہیے کہ میں نے عبادت کے لیے اپنا سارا اسکیجول سیٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر دیگر جو کام ہے ٹھیک ہے اس کو سیکنڈ میں رکھیں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم اصل مقصد کی طرف نہ آئے جس کے لیے دنیا میں آئے اور کاموں میں لگ گئے، اور ہمارا اختتام خیر کے ساتھ نہ ہوا، کیونکہ جو بندہ عبادت سے دور ہوتا ہے وہ پھر گناہوں میں بھی پڑ جاتا ہے، اور گناہ ایسی خطرناک چیز ہے کہ یہ بندے کے ایمان کو برباد کر دیتے ہیں، اور جس کا ایمان برباد ہو گیا، جس کا خاتمہ بالخیر نہ ہوا وہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ جب تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، جس سے اللہ ناراض ہو گیا۔ جو رب کی عبادت نہیں کرتا، رب کی نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ نمازیں پڑھو کہ نہیں پڑھنی، روزے رکھو، کتنی تعداد کی ضرورت نہیں روزے رکھو، سارے عام سوٹے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح رمضان میں کتنے سارے عام گناہ کر رہے ہوتے ہیں، دیگر عبادات نہیں کرتے، کچھ عبادات تو فرائض و واجبات میں آتی ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، جن کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، تہجد پڑھو یہ فضیلت ہوگی، جہنم سے دور ہو جاؤ گے، اللہ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا، تہجد میں تمہیں جہنم سے دور کر دے گا، اشراق الکعش پڑھو، حج عمرے کا ثواب ملے گا، اوابین کی نماز پڑھو، 12 سال کی بعد کا ثواب ملے گا، یہ عبادت کرو یہ ملے گا، اس کے بدلے یہ ملے گا، یہ ملے گا، لیکن ہم نہیں کرتے، نہیں مانتے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے فرامین پر ہم عمل نہیں کرتے۔ اگر ان باتوں کی وجہ سے اللہ اس کے محبوب ہم سے ناراض ہو گئے، انہوں نے ہماری ایک نہ مانی، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا، جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہر دعا کرے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جاتا۔ رمضان کا آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے، اور اب بھی اگر راضی نہ کر پائے، اپنے اللہ کو راضی نہ کیا، رمضان گزر گیا، شیطان بھی قید تھا، ہمارے لیے مواقع تھے، آسانیاں تھی، رب کی رحمت جوش پہ تھی، روزانہ رات کو نفل پڑھتے تھے، ایک سجدے پہ ہمیں 1500 نیکیاں ملتی تھی، نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر تھا، فرضوں کا ثواب 70 گنا تھا، ہر نیکی کا جو ثواب زیادہ تھا، رب کی رحمت جوش پہ تھی، روز اللہ پاک 10 لاکھ کو مغفرت کی پروانہ تقسیم فرماتا تھا، ہر جمعے کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ کی مغفرت ہوتی تھی، سارے چانسز ہم نے گزار دیے، اب آخری چانس ہے، آخری موقع ہے، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یار، جب اللہ ناراض ہوا تو ہلاکت ہوگی، ٹھکانہ جہنم ہوگا، اللہ راضی ہوا اس نے معاف کر دیا تو ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عبادت اور ریاضت کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانیے دنیا میں جو کچھ ہے اللہ کی عبادت سب سے بڑھ کر لذیذ ہے۔ ہم لذتیں اور چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں نا،
شاید مجھے یہ چیز مل جائے تو بڑی لذت ملے گی، عہدہ مل جائے، اور فلاں والا سیٹ مل جائے، فلاں والا عہدہ مل جائے تو شاید بڑی لذت مل جائے گی، مزہ آ جائے گا، مجھے اتنے سبسکرائبر فالوور ہو جائیں، کروڑوں فالوورز ہو جائیں تو پھر شاید مزیدار زندگی ہوگی، اچھے اچھے کھانے کھا لوں شاید پھر ایسی زندگی ہوگی، بس اتنی دولت میں ایلن مسک جیسی دولت آ جائے شاید پھر میری زندگی ایسی ہو جائے گی، رش کریں گے کبھی بل گیٹس پہ، کبھی ایلن مسک پہ، کبھی ان لوگوں کو فالو کریں گے کہ وہ کیسے اپنا اسکیجول بناتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، میں بھی وہی کروں تاکہ شاید میری زندگی پھر اچھی ہو جائے، پھر میں پرسکون زندگی ہو جائے، پھر لذت آئے۔ تو کسی چیز میں لذت نہیں ہے، یہ بات بالکل آپ پلے باندھ لیں، دنیا کی کسی چیز میں لذت نہیں ہے، لذت ہے تو اللہ کی عبادت میں، عبادت والی لذت کہیں نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے ہم دنیا کی لذتوں میں کھو گئے، عبادت اور ریاضت کی جو اہمیت ہے ہم نے اسے وہ اہمیت نہیں دی، اس لیے ہم دنیاوی لذتوں میں کھو گئے۔ عبادت میں ویسی لذت ہمیں ملتی نہیں ہے کیونکہ ہم اور لذتوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ اگر ہم عبادت کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ ایسی لذت نصیب ہوگی کہ عبادت کیے بغیر ہمارا رہنا دشوار ہو جائے گا۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے سنا کہ بخشے بخشائے ہیں، ہمیں بخشوانے والے ہیں، لیکن ساری رات عبادت میں گزر رہی ہے، ایک ایک رکعت میں 6 پارے تلاوت فرما رہے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، رات کو جتنا سوتے ہیں پھر اتنی عبادت کرتے ہیں، پھر جتنی عبادت کرتے ہیں اتنا آرام فرماتے ہیں، پھر اتنی اٹھ کے عبادت کرتے ہیں۔ اب ان کی راتیں عبادت میں گزر جاتی، کیوں؟ اللہ والے راتوں کو ہزار ہزار نوافل پڑھتے تھے، کیوں؟ ساری ساری رات عبادت کرتے تھے، کیوں؟ ماشاءاللہ آپ میں سے بھی ایسے اللہ والے ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ جو عبادت گزار ہیں، ماشاءاللہ اللہ پاک ان کے صدقے میری مغفرت فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ تو ایسے عبادت گزار ہیں، اب بھی ہیں، لیکن بہت کم ہیں، اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو جب ایسی لذت مل جاتی ہے نا، پھر اس کو تہجد مس ہو جائے تو اس کی بے سکونی آ جاتی ہے، اس کا دن اچھا نہیں گزرتا۔ جس کی اشراق و چاشت مس ہو جائے نا، وہ کہتا ہے بس آج میرا دن ہی خراب گزرا ہے۔ جس کی عوامل رہ جائے، جس کی صبح سورہ یاسین پڑھنی رہ جائے، جس کی رات سورہ ملک پڑھنی رہ جائے، جس کی کوئی نماز کا تو چھوڑنے کا تو وہ تصور ہی کر سکتا نا، ایسے اللہ والے تو نوافل میں سے کچھ رہ جائے پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرا بس بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ دنیاوی بادشاہ جس طرح تاج و تخت پر قبضہ جمانے کے لیے آپس میں جنگ کرتے ہیں، اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ عبادت میں لذت کیسی ہے تو وہ تاج و تخت کے لیے نہیں بلکہ لذت عبادت کے شیدائی ہو جاتے۔ میں نے جب بھی عبادت کا سوچا نفس نے فوراً دبوچا، نیکیوں کا نہیں سلسلہ کچھ، بس گناہوں میں ہی دل پھنسا۔ صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل کا آخری وقت آیا تو رونے لگے، عرض کی لوگوں نے حنیفہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے رو رہا ہوں کہ موت کے بعد گرمیوں کے روزے کی پیاس، سردیوں کی راتوں میں نمازیں پڑھنے سے محروم ہو جاؤں، میں اس لیے رو رہا ہوں، علماء کرام کے ذکر کے حلقوں میں حاضر نہیں ہو سکوں گا۔ اب دیکھیے جنہیں عبادت کی لذت نصیب ہو جاتی ہے وہ دنیا کی ہر چیز پر عبادت ہی کو ترجیح دیتے ہیں۔ کاش ہمیں بھی عبادت کی لذت نصیب ہو جائے، کاش ہم ہر چیز سے بڑھ کر عبادت کو اہمیت دیں۔ عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، ماہ رمضان کا صدقہ تو فرما دے کرم مولا۔ اللہ پاک رمضان کے صدقے میں ہمارا دل لگ جائے، عبادت کی اہمیت پتہ چل جائے، لذت نصیب ہو جائے۔ اور آج جو آخری لمحات ہے، آخری گھڑیاں ہیں، یہ سارے رمضان کے پیکج آج غروب آفتاب کے ساتھ ہی سب ختم ہو جائیں گے، اور ایک بہت بڑا ایک کوہ غم عاشقان رمضان پہ ٹوٹ پڑے گا۔ دل عاشقان رمضان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، غم زدہ ہوتے ہیں، کیونکہ رمضان جا رہا ہے، رمضان الوداع ہو رہا ہے۔ تو اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ رمضان وہ مہینہ جس کے لیے پورا سال جنت سجائی جاتی ہے، پورا سال جنت سجانے والے فرشتے، اور سارے سال رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ رمضان کی اتنی اہمیت ہے، اور رمضان جس سے خوش ہو کے جاتا ہے اس کی شفاعت کرتا ہے، سفارش کرتا ہے، اور رمضان کی شفاعت قبول ہے۔ قرآن کی شفاعت قبول ہوتی ہے، قرآن بھی سفارش کرے گا، رمضان بھی سفارش کرے گا۔ لیکن اگر رمضان کو ناراض کیا تو رمضان میں بھی گناہ کرتے رہے، کیونکہ رمضان میں گناہ کرنے سے پورے پچھلے سال کے اعمال اکالت ہو جاتے ہیں، اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اب غور کریں کہ کتنے گناہ ہوئے ہوں گے اس رمضان کے اندر، کتنی بدنگاہی ہوگی، کتنے میوزک کی آواز کانوں میں چلی گئی ہوگی، کتنوں کی دل آزاریاں، کتنوں پہ ظلم کیا ہوگا، کتنوں کا قرضہ دبایا ہوگا، کتنوں کو تنگ کیا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں
सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। आज भी वक्त है, अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लीजिए और अपने जो कल, क्योंकि शैतान आज़ाद हो जाना है और उसके बाद मुकाबला बड़ा सख्त हो जाना है। अब तक तो शैतान कैद था, हमारा सिर्फ नफ्से हमारा था हमें रोकने वाला, लेकिन अब जैसे ही शाम सूरज गुरूब होना है उसके बाद उस नफ्से हमारा के साथ हमारा जो असली दुश्मन है वो भी आ जाएगा। अब फिर दोनों मिल के जो हाल करेंगे हमारा, तरह तरह के जो गुनाह करवाएंगे, जो रमजान में किया जा रहा है, कोई इबादत अगर थोड़ी बहुत टूटी फूटी की भी है तो वो ईद वाले दिन उस पर पानी फिरवा देगा, सब ज़ाया करवा देगा, ऐसे ऐसे गुनाह करवा देगा, हराम कामों में मुब्तला कर देगा, ताकि इन्होंने जो कुछ किया है वन शॉट में सारा को डिलीट करवा दिया जाए, इनको लज्जतों में लगा दिया जाए। क्योंकि शैतान परेशान होता है कि अल्लाह ने इनकी मग़फ़िरत फरमा दी, और जब ईद का दिन आता है तो अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत फरमा देता है। जितने पूरे महीने में बख्शे होते हैं, ईद वाले दिन सबकी तादाद के बराबर मग़फ़िरत होती है। शैतान परेशान हो जाता है, फिर अपने चेलों को हुक्म देता है कि ऐसा करो, इनको लज्जतों में डाल दो, नफ्सानी ख्वाहिशात में लगा दो, उसके बाद खुद ही इनका सारा कुछ खत्म हो जाए। तो अल्लाह पाक हमें शैतान से बचाए, नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बकिया नमाज के बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम होगा, सलातो सलाम के बाद अलविदा रमज़ान का कलाम पढ़ा जाएगा, तो सारे इसमें कोशिश करें शामिल हो।